تو یہ رمضان شریف کی خصوصی ساعتیں، ان کے اندر جو ابھی باقی ہیں، ایک حدیث پاک کا جو مفہوم ہے اس کے مطابق شب قدر، بعض روایات کے مطابق تو پورے رمضان کے اندر ہی وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک رات میں آتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں کہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک رات کے اندر جو ہے وہ شب قدر موجود ہے۔ تو ان 5 راتوں میں بھی کچھ راتیں تو گزر چکی ہیں، اب کل کی جو رات ہے وہ 27ویں ہے، اور اس کے بعد 29ویں، 2 راتیں طاق راتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور 27ویں رات کے بارے میں تو بہت زیادہ علماء کرام کے اقوال ہیں کہ 27ویں رات کے اندر جو ہے وہ یہ شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کیا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی رات، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات، ایک رات کے اندر عبادت کرنا گویا کہ ایک بندے کا 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کے برابر۔ اور یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس کا سبب بھی یہ بنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی ایک واقعے کا تذکرہ کیا کسی شخص کا، فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا، روزہ رکھ کے جہاد کرتا، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا، 1000 مہینہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہوتی، یعنی ہم عبادت کرنا بھی چاہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے کہ 1000 مہینے کی تو ہماری عمر ہی نہیں ہے، ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 70 80 سال 100 سال اتنی ہو جائے گی، تو ہم تو ان بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کو انعام عطا فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بنی اسرائیل کا بندہ تو 1000 مہینے کی عبادت کرتا رہے، اور میرے محبوب کا امتی ایک رات عبادت کر دے تو میں اس 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرمایا۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت، اس رات کو بھی آپ جو ہے وہ سستی میں نہ گزاریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس رات کے اندر جتنا ہو سکے عبادت میں گزاریں، وقت گزاریں، رات عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کریں، فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں۔ جو ان دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے گویا کہ وہ پوری رات جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی راتیں تو بہت ساری آتی ہیں، سونے والی ہوتی ہیں، ہم سوتے ہی ہیں، لیکن کچھ راتیں خصوصی، اور اس کی فضیلت کا تو کوئی ایک شخص بھی ممکن نہیں ہو سکتا نا کہ قرآن نے اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان فرما دی۔ تو اس فضیلت کو پانے کے لیے اس رات کے اندر عبادت کریں، اور اس مرتبہ تو یہ جو ہے وہ ہفتے کی شب بن رہی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو، بلکہ اکثر لوگوں کو اگلے دن جو ہے وہ چھٹی بھی ہوگی، تو اس رات کے اندر جو ہے وہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قیام کریں، جتنا زیادہ وقت آپ مسجد میں گزار سکتے ہیں، مسجد میں اعتکاف کی حالت میں، ضروری نہیں ہوتا کہ اعتکاف جو 10 دن والا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، بالفرض آپ وہ اعتکاف نہیں کر رہے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر کے آپ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یہاں کی عبادت کا ثواب آپ کو گھر کی عبادت سے زیادہ نصیب ہوگا۔ بہرحال اگر کسی کو گھر میں زیادہ شوق ملتا ہے، خشوع و خضوع ملتا ہے، اخلاص ملتا ہے، تو گھر میں بھی عبادت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جہاں آپ کو زیادہ ذوق نصیب ہو، جہاں زیادہ اخلاص نصیب ہو، وہاں آپ عبادت کریں، اور اس رات کے اندر خصوصاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کریں۔ اور کچھ علماء نے نوافل بھی وہ بیان کیے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ضروری نہیں ہوتا، آپ اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں، کم از کم آپ 12 نوافل شب قدر کے جو ہے وہ پڑھ لیں، ہر رکعت کے اندر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ایک بابرکت عمل ہوگا۔ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ویسے بھی ایک قرآن کے برابر اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ایک رکعت آپ پڑھیں، اس میں سورہ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اگلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اور اس میں مزید اچھی نیتیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم ان 12 رکعتوں کا ثواب مثلا 2 رکعتوں کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، 2 رکعتوں کا ثواب تمام انبیاء کرام کی بارگاہوں میں پیش کریں،
2 رکعتوں کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کو پیش کریں. پھر 2 رکعتوں کا ثواب جو ہے وہ اپنی عزیز و اقارب، اپنے والدین جو آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے پیش کریں. تو یوں آپ یہ بھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. اور ایک دعا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے مالک و مولا، تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما. ٹھیک ہے، یہ اپنی الفاظ میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اردو زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی دعا عربی میں بھی آپ کو یاد کر لینی چاہیے، اور بلکہ ہر رات میں یہ دعا مانگ لیا کریں. اللہم، دوہرا لیں آپ سب، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی.